بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر پر، جو ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اور پورے عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ پاکیزہ مہینہ ہے، آج یکم رمضان ہے، اور یہ وہ پاکیزہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں میرا پاک اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو رمضان ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ یعنی ویسے تو خالصتاً کائنات کے ہر چیز کا مالک وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، مگر رمضان کو بالخصوص طور پر اپنا مہینہ کہنے میں میرے پاک اللہ کے بہت سے رموز ہیں۔ مثال کے طور پر وہ چیزیں جو حلال قرار دے دی گئیں انسان پر دین اسلام میں، ان کا کھانا، ان کا پینا حلال ہے، لیکن سحری سے لے کر افطار تلک یہ جتنا وقت ہے، یہ اطاعت خداوند میں، اپنے پاک اللہ کی اطاعت میں حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دینا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ دل چاہ رہا ہے، خواہش کہہ رہی ہے کہ شدید گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی پی لیں، شدید بھوک لگی ہے، نعمتیں موجود ہیں، کھانا کھا لیں، مگر بنیاد تقویٰ جو ہے اس کا تقاضا کچھ اور ہے کہ صبح سحری سے لے کر افطار تک اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ان چیزوں سے، حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا، یعنی کھانے اور پینے والی، تو یہ اطاعت خداوندی کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ مبارکہ رحمان میں، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ نے بہت جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو میری خلق پہ رحم کرتا ہے اس کا بدلہ میں اللہ دوں گا۔ مختلف جگہ پر میرے پاک اللہ نے انسان کی عزت و حرمت کے تذکرے کیے اور رمضان المبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ صرف آج کی گفتگو میں تعارف رمضان پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میرے پاک اللہ نے چاہا، 4 معصومین کے صدقے میں، تو ہم انشاءاللہ مبارک ہر روز آپ کے لیے کوئی نہ کوئی گفتگو لائیں گے، جس میں قصص الانبیاء بھی ہوں گے، قرآن کے انبیاء کے قصے بھی ہوں گے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی بات ہوگی، عقل و فہم پہ بھی بات ہوگی، اور بالخصوص تمام امہ مسلمہ کے لیے محبت بھرا پیغام ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک کا جو پاکیزہ مہینہ ہے، امام باقر علیہ السلام کے پاس سائل آئے اور فرمایا کہ مولا، رمضان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے؟ سنیے میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ معصوم فرماتے ہیں، یہ کبھی نہ کہا کرو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، کیونکہ اللہ کے جو اسماء پاک ہیں ان میں ایک اسم ہے رمضان، تو آتی اور جاتی وہ چیز ہے جو زوال پذیر ہو، اس لیے کہا کرو ماہ رمضان المبارک، یعنی رمضان کا مہینہ۔ خالی رمضان نہ کہا کرے، کیونکہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے ناظرین، جس میں اللہ نے اپنے صحائف نازل کیے، اور لطف کی بات ہے کہ اس میں آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئیں، اور لیلۃ القدر کو وہ فرقان، وہ قرآن نازل ہوا جو قیامت تک ہمارے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے۔ یعنی اس رمضان المبارک میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اس کے عشروں کو رحمت کا عشرہ کہا گیا، مغفرت کا عشرہ کہا گیا، یعنی رحمت سے شروع ہوتا ہے اور مغفرت پہ مکمل ہوتا ہے رمضان المبارک۔ ظاہر ہے مغفرت ہوتی اس کی ہے جس پر رحمت ہو، اور رحمت کے جب تصور ذہنوں میں ابھرتا ہے ناظرین، تو پھر اگر رحمت جسم ہو یا جسم ہوتا تو وہ میرے مصطفیٰ ہوتے، اور مصطفیٰ اگر کوئی لفظ ہوتا تو وہ رحمت للعالمین ہیں، تھے نہیں، ہوتے نہیں۔ رمضان المبارک بیسیکلی 2 لفظوں کا حسین امتزاج ہے۔
اللہ انسانیت سے اور بالخصوص مومن و مسلمانوں کو دو چیزوں کی اہمیت بتانا چاہتا ہے، ایک بھوک کی اور ایک پیاس کی۔ جب کوئی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو تھیوری میں بھوک سننا اور پریکٹیکل بھوکا رہنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تھیوری میں پیاس کو سننا اور پیاسا رہنا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ رمضان المبارک ہمیں بھوک میں کسی صاحب عظمت کی بھوک یاد دلاتا ہے، اور پیاس میں کربلا والوں کی پیاس یاد دلاتا ہے۔ کربلا پیغام ابدی تھا، ہے اور رہے گا۔ رمضان المبارک اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کا مہینہ صرف ایک ہے۔ اس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے، اپنا مہینہ فرمایا۔ صحیفے اس میں اترے، آسمانی کتابیں اس میں اتری، اور پھر لطف کی بات ہے اللہ نے ساری اپنی بخشش کے دروازے کھول دی۔ اللہ آپ کو پورا سال کہتا ہے اپنے مومن بھائی کو مناؤ، اپنے روٹھے ہوئے بھائی کو مناؤ، اپنے مسلمان بھائی کو مناؤ، کسی انسان کا دل نہ توڑو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ جبر نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ یہ واحد مہینہ ہے جو انسان کو منانے کا تو ہے ہی ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ لا شک فی عبد واللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ میرا کریم پاک اللہ ہے، وہ آل محمد کا خالق ہے، وہ پاک اللہ ہے جس سے میرا علی علیہ السلام اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سجدہ کرتے ہیں، جیسے انبیاء ماسبق بھی سجدہ کرتے ہیں، جیسے اولیاء، اوصیاء، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، غوث، کتب، کلندر، ابطال، ہر انسان اور بالخصوص مومن، کیونکہ مومن کے لیے سجدہ معراج ہے۔ باقی ابن آدم ہیں، انسان ہیں، مگر بندگی کا تعلق عبادت سے ہے۔ بندہ تب ثابت ہوتا ہے جب وہ عبادت کرے، اور عبادت کرنے والے کو عبد کہتے ہیں۔ رمضان المبارک ہر سال جناب علی علیہ السلام کا مجھے ایک ارشاد پاک یاد آ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کتنا بد نصیب ہے جس نے اپنے زمانے میں 3 چیزیں پائیں اور اللہ سے بخشش نہ لے سکا۔ کہا مولا وہ کون کون سی؟ مولا فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر کے وہ بخشش حاصل نہ کر سکا، جس نے اپنے قریب کوئی مظلوم پایا اور اس کی حمایت اور مدد نہ کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکا، اور جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی رمضان پایا اور وہ اپنے اللہ کو نہ منا سکا، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ رمضان ہمیں رواداری سکھاتا ہے، رمضان ہمیں بھوک اور پیاس کی اہمیت بتاتا ہے، رمضان ہمیں کسی کو صحیح طور پر ماننا نہیں، اس کی ماننے کا درس دیتا ہے، رمضان ہمیں تفریق سے بچاتا ہے، رمضان ہمیں انسانیت کے قریب لاتا ہے، رمضان اپنے اللہ سے گفتگو کا ہمیں موقع دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اس مہینے میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان سے شیطنت نہ گئی تو کیا حاصل۔ انشاءاللہ کل ہم اپنی گفتگو کو اس سے آگے بڑھائیں گے، اور کل 2 رمضان المبارک کو ہم جناب آدم علیہ السلام پر گفتگو کریں گے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانان عالم کے اس پاکیزہ مہینے میں رکھے گئے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرا پاک اللہ ہمیں صحیح طور پر آل محمد کی محبت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسلام توفیق۔